بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاسٹ ویڈیو ایف آئی آر پہ بنائی تھی، جس میں ایف آئی آر کے بارے میں کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ ایف آئی آر لاج کرانے کا کیا طریقہ ہے اور ایف آئی آر کا آگے پروسیجر کیا چلتا ہے۔ اگر جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو اس کے خلاف آپ کیا ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں، اسی سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں کہ اگر جھوٹی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو وہ آنریبل ہائی کورٹ سے آپ یا کویش کروائیں گے، یا پھر جو کنسرنڈ آئی او ہے جس نے انویسٹیگیشن کی تھی وہ اپنی تفتیش میں لکھے گا کہ یہ بے گناہ یا جھوٹی ایف آئی آر تھی، وہ ڈسچارج رپورٹ بنائے گا، اخراج رپورٹ ہوگی۔ اخراج رپورٹ بنانے کے بعد جو علاقہ مجسٹریٹ ہے اگر اس اخراج رپورٹ سے ایگری کر جاتے ہیں تو وہ ایف آئی آر کویش ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایف آئی آر تو ختم ہوگی، لیکن جس مدعی نے آپ کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر کرائی تھی اس کے خلاف بھی تو کچھ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے آپ سیکشن 182 ہے پی پی سی کا، اس کے تحت آپ اس کے خلاف ایف آئی آر کروائیں گے، تو اس ایف آئی آر پہ اس مدعی کو جس نے جھوٹی ایف آئی آر کروائی تھی اسے 5 سے 7 سال تک سزا ہو سکتی ہے۔ تو ایف آئی آر جو ہے اس کے بیسیکلی 3 پارٹس ہوتے ہیں جی۔ پہلا جو پارٹ ہے اس میں کالم ہوتے ہیں، جو سیکنڈ پارٹ ہے اس میں پراسیکیوشن سٹوری ہوتی ہے، اور جو تھرڈ پارٹ ہے اس میں پولیس کی کارروائی ہوتی ہے۔ جو فرسٹ پارٹ ہے کالم والا، اس میں یہ وقت وقوع ہوتا ہے، ایف آئی آر کا نمبر ہوتا ہے، اس کے بعد مدعی کا نام ہوتا ہے جی، تھانے کا فاصلہ کتنا ہے، کیا چیز ریکور ہوئی، کیا اوفینس لگے۔ جو سیکنڈ پارٹ ہے جی وہ بڑا اہم ہے، پراسیکیوشن سٹوری، کیونکہ جتنے بھی کرمنل کیسز ہیں وہ سارے ہوتے ہی پراسیکیوشن سٹوری پہ ہیں۔ پراسیکیوشن نے اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے بیانڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ۔ اگر تھوڑا سی بھی ڈنٹ آ گیا پراسیکیوشن کی سٹوری میں یا ایویڈنس میں تو آپ کا کیس خراب ہو جائے گا، اور جو ملزم ہے وہ بڑی آسانی سے کورٹ سے ایکوٹ ہو جائے گا۔ اس لیے پراسیکیوشن سٹوری جو ہے وہ بڑا ضروری ہے، اور اس میں حقائق کو کم سے کم اور سمرائز لکھا جائے، اور جو گواہان ہیں جی وہ جو ہے نا موقع کے ہونے چاہیے۔ 90% جو کیسز ہیں وہ صرف گواہان کی وجہ سے خارج ہو جاتے ہیں۔ گواہ وہ وٹنس ڈالتے ہیں جو موقع پہ کبھی موجود ہی نہیں تھے، یا جن کا اس سائڈ پہ اس ایریا میں وقوع جہاں ہوا ہے وہاں ان کا آنا جانا ہی نہیں، لیکن ہم کیونکہ رشتہ داری کی بنا پہ یا جی اپنا میرا دوست ہے یہ میرے حق میں گواہی دے گا ڈال دیتے ہیں، لیکن وہی کیس آپ کا خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ جب وہ اسکیل بنتا ہے یا ایویڈنس ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے جی وہ گواہ تو کبھی اس ایریے میں گیا ہی نہیں، یا جب سی ڈی آر نکلتی ہے تو تب اس کی لوکیشن کوئی اور ہوتی ہے کہ جس دن وقوع ہے وہ تو اس سے جو ہے نا کوسوں دور بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا گواہان وہ ڈالیں جو موقع پہ موجود ہیں، چاہے کم گواہان اس میں ایف آئی آر میں لکھ لیں، لیکن ہوں وہ جنہوں نے سارا وقوع دیکھا ہے اور ہر چیز پہ جن کو عبور ہے۔ تو یہ اگر بازار میں کوئی وقوع ہوا ہے تو پھر پبلک کا جو بندہ ہے نا وہ کو لکھے کہ بازار میں آیا، تو بازار میں بہت زیادہ لوگ ہوتے ہیں، وہاں لکھیں گے جی بازار میں یہ بندہ موجود تھا، اس نے یہ وقوع دیکھا ہے۔ اگر گھر میں ہوا ہے، چار دیواری کے اندر ہوا ہے، تو پھر کوئی باہر کا بندہ نہ لکھیں، بلکہ آپ نے وہ گھر کے اندر کے لکھنے ہیں کہ یہ میرا فلاں یہ رشتہ دار تھا، یا یہ چاچو ہے، ماموں ہے، جو بھی قریبی رشتہ دار ہے، کیونکہ اگر آپ باہر کا بندہ لکھیں گے تو پھر اس کی آپ پریزنس کبھی بھی ثابت نہیں کر پائیں گے کہ وہ آپ کے گھر میں کیوں موجود تھا۔ جب آپ کو باہر کا بندہ لکھیں گے تو اسی بات پہ آنریبل جو کورٹس ہیں وہ بندے کو بری کر دیتی ہیں، جو اس بندے کی تو موجودگی کا ادھر ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ کہاں سے موجود ہے، گھر کے اندر ہے، چار دیواری ہے، پرایا بندہ گھر میں کیا کر رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جو پراسیکیوشن سٹوری ہے وہ آپ نے بڑی مضبوط بنانی ہے۔ اگر پراسیکیوشن سٹوری میں کوئی ڈنٹ آ گیا تو بندہ بڑی آسانی سے بری ہو جائے گا، پھر آپ کی وہ ساری جو ہے ریہرسل اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔